تو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے گواہی کے احکامی مسائل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کسی معاملے پر گواہی دے رہے ہو، یعنی کہ وٹنس بن رہے ہو، کسی چیز کے گواہ ہو آپ، اور آپ اس چیز کو سب کے سامنے ایکسیپٹ کرو اور بولو کہ ہاں میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں، میں گواہی دوں گا، تو ان سب چیزوں کے ریلیٹڈ احکامات ہم آج ڈسکس کریں گے۔ گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملے کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ گواہی میں دو باتوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی وقوع کا بغیر مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا، معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا۔ اچھا، گواہی کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت میں اس کو شہادت کہا جاتا ہے، اور شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کو نالج ہو، جتنا آپ نے دیکھا ہو، جتنا آپ نے سنا ہو، اس کے اکارڈنگ آپ کو سچ ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو کلیئر کر کے بتانا، تاکہ جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملے، اور اگر کسی نے کچھ غلط کیا تو اس کو اس کی سزا ملے۔ گواہی میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کسی وقوع کا بغیر مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا، یعنی کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، آپ نے اس کو پورا دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کو پورا اس معاملے کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے فار ایگزامپل تھوڑا سا دیکھا ہو، کوئی لڑائی چل رہی تھی اور آپ بالکل آخر میں پہنچے، ٹھیک ہے، اب آپ وٹنس تو بن گیا، آپ نے وہ لڑائی تو دیکھی، مگر آپ کو پورا معاملہ نہیں پتا، تو آپ نے باقی چیزیں خود ہی سے ازیوم کر لی اور گواہی دے دی کہ ہاں بھائی ایسا ایسا ہوا، تو یہ نہیں کرنا ہوتا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا، معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا۔ جو بھی معاملہ ہو، اس کو جو قاضی ہے، جو جج ہے، جو پورے معاملے کو ڈیل کر رہا ہے، اس کے سامنے پوری ایمانداری کے ساتھ بالکل حرف پہ حرف سچ بتانا، ٹھیک۔ گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں۔ معاملات کی نوعیت کے پیش نظر گواہی کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ دو گواہوں کو معلوم ہو، تو اس وقت گواہی دینا فرض ہو جاتا ہے، اور جب گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو گواہی چھپانا جائز نہیں ہوتا۔ جو بندہ گواہی دیتے ہیں اس کو گواہ کہتے ہیں، اور ہر معاملے کے لیے جو ہے نا، گواہوں کی تعداد اور گواہوں کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کوئی بندہ گواہی دے گا تو اس کو بالکل آنیسٹلی گواہی دینا ہے، اور اگر فار ایگزامپل کوئی معاملہ ہے جو صرف دو بندوں کے بیچ ہو رہا تھا اور کسی کو بھی نہیں پتا، تو جو وہ دو بندے ہیں نا، ان پر یہ چیز اب فرض ہے کہ انہوں نے سچی گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کسی دو بندوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے اور کوئی دو اور بندے اس چیز کو وٹنس کر رہے ہیں، تو جو دو اور بندے ہیں نا، ان پر فرض ہے کہ وہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، اور نہیں دیں گے تو اس چیز کا گناہ ہوگا۔ جب بہت سارے لوگ معاملے اور پیش آمدہ واقعے سے باخبر ہو تو گواہی فرض نہیں رہتی بلکہ مستحب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اور جب بہت سارے لوگوں کو ایک معاملے کا پتہ ہو تو تب اس کنڈیشن میں گواہی دینا ضروری نہیں ہوتا، مستحب ہے بٹ فرض نہیں ہے۔ جیسے پچھلی کنڈیشن تھی جس میں صرف دو ہی بندوں کو پتا تھا، تو اب ہم دو کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، تو آپ اور کسی اور کو بلا بھی نہیں سکتے کہ بھائی تم گواہی دے دو، ٹھیک ہے۔
تو پھر اس کنڈیشن میں ان 2 بندوں پر فرض ہے کہ وہ دیں گے. لیکن اگر کوئی سچویشن ایسی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کسی معاملے کا، تو اس میں یہ ہے نا، اگر میں نہیں دے رہی تو مجھ پہ فرض نہیں ہے گواہی دینا، تم نہیں دے رہی تم پہ بھی فرض نہیں ہے. ہم نہیں دے رہے کوئی اور دے دے گا، کوئی اور نہیں دے رہا کوئی چوتھا بندہ دے دے گا، یعنی کہ جب بہت سارے لوگوں کو پتا ہو. ٹھیک ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. ٹھیک ہے. سورہ البقرہ کی آیت 282 ہے جس میں ہے جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی گواہی دینے سے بہت سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بہت سے معاملات ان کے انجام تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں پر انکار نہیں کرنا ہوتا. فیڈرل بورڈ کے اینیول ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے. دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں. تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے. تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو. فاطمہ کی طرح اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو. آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520. اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں. آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے. آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں. بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے. یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ. تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا. تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں. تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں. اب ایک اور آیت میں ہے اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت 283 ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے کہ تم جاؤ، اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گواہی کو چھپاؤ نہیں، اگر تم کچھ جانتے ہو تو اس کو سچ سچ بیان کرو. اور جو بندہ گواہی کو چھپاتا ہے، سچ پتا ہونے کے باوجود یا اس سچ کو گواہی نہیں دیتا یا پھر کچھ اور جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس بندے کا دل گناہ گار ہو گیا. اور ہم جو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے شہادت ایک امانت کی طرح دی ہے، یعنی کہ اٹس این امانت وتھ یو. آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتا ہے، ہم نے امانت والے ٹاپک میں بھی پڑھا تھا نا کہ آپ کو اگر کوئی بات پتہ ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اگر صحیح وقت پر ضرورت ہے کہ آپ کو اس بات کو سب کے سامنے لانی ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا، یہ آپ کا فرض ہے، آپ کو گواہی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. باقی امانت ہوتی ہیں، جس طرح باقی امانتیں پوری کرنا لازم ہے، بالکل اسی طرح گواہی دینا بھی امانت ہے جو ادا کرنا نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آج کل کے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کیوں بیچ میں پڑے، ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے. نہیں، اگر آپ کی ضرورت کہیں پر ہے نا تو آپ جاؤ اور اس جگہ گواہی دو. ٹھیک ہے. ہر وقت سیلفش نہیں بننا ہوتا، کہیں پر آپ کی گواہی بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ بھی ایک امانت ہی ہے جس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، جس کو عینی شہادت کہتے ہیں. عینی شہادت کیا ہوتا ہے؟ عینی شہادت ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی اور آپ اس چیز کی گواہی دو کہ ہاں یہ واقعہ ایسے ایسے ہوا. تو یعنی آپ اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کرے تو اس کو عینی شہادت کہتے ہیں. بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر شہادت دیتے ہیں، اس کو سمعی شہادت دیتے ہیں. سماعت جو ہے نا، سننے کی ایبلٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سمعی شہادت کا مطلب جو سن کے شہادت دی جائے، کہ کوئی بات سنی ہو تو اس کی بیس پر. اور جب وہ کسی شخص کو اپنی شہادت کی گواہی پر گواہ بنا دیتا ہے تب اس کو شہادت علی الشہادت یعنی گواہی پر گواہی دینا کہا جاتا ہے. یعنی کہ بندہ ہے وہ گواہی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں نے یہ واقعہ واقعی میں دیکھا تھا
میرے ساتھ فلاں بندہ بھی کھڑا تھا، وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے اس معاملے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اچھے سے. یعنی کہ میں تو گواہی دے رہی ہوں، میرے اوپر بھی کسی بندے نے گواہی دی کہ ہاں یہ بندہ واقعی اس ٹائم وہاں موجود تھا. یعنی گواہی کے اوپر گواہی. ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے شہادت علی شہادت. گواہی دینا چونکہ ایک اعلیٰ منصب و مرتبہ ہے، اس سے گواہی دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ گواہ مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہو. ٹھیک، گواہی دینا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس سے کچھ شرطیں ہیں کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو یعنی کہ اڈلٹ ہو، پوری عقل ہو اس کے پاس، بالغ ہو یعنی کہ وہی 18+ ہو، اڈلٹ ہو، عادل ہو یعنی کہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں بالکل ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، اگر 2 مرد گواہ نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، پھر ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے. اسلام میں کیا رول ہے کہ 1 man is equals to 2 women. ٹھیک ہے، ویسے نارملی جو گواہی ہوتی ہے، نارملی جو ہے نا، ہم 2 men ہمیں چاہیے ہوتے، 2 مردوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے ایز اے وٹنس. ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل 2 مرد حضرات نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ اس کنڈیشن میں ہوگا 1 man plus 2 women. ٹھیک ہے، کیونکہ 2 مرد چاہیے نا، اور 2 مرد 1 مرد 2 وومن کی ایکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اگر ہمارے پاس صرف ایک ہی مرد ہو تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس 2 اور عورتیں بھی موجود. ٹھیک، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا دیا کرو. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا، جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بتایا کہ 2 مردوں کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. گواہی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے ہی سب کچھ دے دیا جائے تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کر ڈالیں گے. اس سے دعوے دار کے ذمہ گواہ ہے اور انکار کرنے والے کے ذمہ قسم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ گواہی والا سسٹم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے ہی لوگ کہتے کہ ہاں میرے بھائی کو مار دیا تھا، مجھے خون بہا چاہیے، اور میری تو اتنی زمین تھی، مجھے اس پر حصہ چاہیے، اور بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے تھے جن پہ گواہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ فیصلہ ہو سکے. لیکن اگر یہ گواہ والا سسٹم نہ ہوتا تو ہر بندہ ہی جھوٹ بول کے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا. ٹھیک، کبھی مال کا دعویٰ کرتا، کبھی خون کا دعویٰ کرتا. تو اس لیے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو دعوے دار ہے، جو دعویٰ کر رہے کہ ہاں میرے بھائی کا قتل کیا اس بندے نے، تو اس پر کیا چیز لاگو ہوتی ہے؟ اس پر یہ چیز لاگو ہے کہ پھر وہ اپنے ساتھ گواہ بھی لے کر آئے کہ ہاں اس کے بھائی کا قتل ہوا ہے اور اسی فلاں آدمی نے اس کے بھائی کا قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، جو دعویٰ کرے گا اس کو گواہ لانا پڑے گا، اس کے ذمہ گواہ ہے. اور انکار کرنے والے کی ذمہ قسم ہے. جو انکار کر رہے ہیں نا، جو کہہ رہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ قسم کھائے گا، اللہ کی قسم کھائے گا، اللہ کو حاضر ناظر جانے گا. پھر اس کے بعد گواہان کی موجودگی میں اور اس بندے کے بیان کے بیس پر پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جج یا قاضی ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی بتوں کی پوجا کرنے کے برابر ہے. جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر قرار دی گئی، جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی. 3 بار یہ فرمایا کہ ذرا ہم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. سورہ الحج کی آیت ہے. کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سورہ حج کی آیت سے پتہ چلا کہ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ شرک.
اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی ایک آیت میں ان دونوں چیزوں کے ساتھ لکھا ہے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرے. یعنی کہ جھوٹی باتیں، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہو یا جھوٹ بولنا ہو، یہ چیز اور بتوں کی پوجا، دونوں سخت ناپسندیدہ عمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لکھا ہے. یعنی کہ یہ دونوں بالکل ایک برابر اللہ تعالیٰ کے لیے ناقابل معافی ہے. ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی شرک کرنے کے برابر ہے. سچی گواہی سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، بھائی چارے کے جذبات فروغ ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایثار، یہ والے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور رضا الہی کا اصول ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر احساس رہتا ہے، اور جب وہ سچی گواہی دیتے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے وہ بندہ، کہ وہ اللہ کے نام پر ایک سچی گواہی دے رہے، جھوٹ نہیں بول رہا. اور جبکہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے دشمنیاں بڑھتی ہے، بے سکونی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بدامنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچی گواہی دیں، جہاں ہماری ضرورت ہو وہاں گواہ بنے، ہیزیٹیٹ نہ ہو. گواہی دینے والے کا ساتھ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مشق کے سوالات دیکھتے ہیں. گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے شہادت. گواہی دینے والا کہلاتا ہے گواہ. کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہے 2. آنکھوں دیکھا واقعہ ہوتا ہے عینی شہادت. جب صرف 2 گواہ موجود ہو تب گواہی فرض ہے. ٹھیک ہے، جب زیادہ افراد ہو تب مستحب. قرآن اور سنت کی روشنی میں گواہی کی فرضیت اور اہمیت بیان کریں. اس میں ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا؟ ایک تو یہ والی ہے، بتوں کی ناپاکی سے بچتے، یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بچنا ہے. دوسرا، ہم گواہی کو مت چھپاؤ، جب گواہی کی ضرورت ہو تب گواہ بن جاؤ. اور یہ والی آیت تھی کہ ہمیں کتنے مردوں اور کتنی عورتوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، یہ ہماری فرضیت بھی بیان ہو رہی ہے اس میں. عینی شہادت اور سمیعی شہادت کیا ہے؟ عینی شہادت وہ جو آپ نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا اور اس پر گواہی دو، اور سمیعی شہادت کہ آپ نے کوئی بات سنی ہو، کوئی بات ہو رہی، آپ نے اس کو خود سنا ہو، حاضر ہو آپ وہاں پر، اس چیز پر آپ گواہی دیں. جھوٹی گواہی دینا اور گواہی چھپانے کی وعید بیان کریں، یعنی اس کا حکم بیان کریں. جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور یہ آیت بھی فرمائی کہ بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی بتوں کی پوجا کرنے کے برابر ہے. یہ والا جو پورا نا نمبر 3 ہے. سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے 2 اثرات تحریر کریں. تو یہاں سے ہم کریں گے سچی گواہی سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں امن، بھائی چارہ، ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی. اور جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں بے سکونی ہوتی ہے. کوشچن نمبر 5 نہیں 4 سوری. ٹھیک، جو تفصیلی جواب ہے قرآن سنت کی روشنی میں گواہی کے احکام مسائل واضح کرے. جتنا بھی چیپٹر تھا اس میں اسپیشلی جتنی احادیث وغیرہ تھی ان سب کو کمپائل کر کے آپ نے کانسیپٹ ریڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے.